قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ السلام علیکم ناظرین، آج آیت نمبر 152 کی تفسیر کے ساتھ خادم آپ کی خدمت میں حاضر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پس تم مجھے یاد کرو یا میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا یا تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور میرا کفر نہ کرو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آیت اگرچہ چھوٹی سی ہے، لیکن اس آیت میں بڑی اہم قسم کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو لفظ فا ہے، حرف فا اس کے شروع میں، علماء تفسیر اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یا تو اس کا تعلق اس سے پہلے جو کلام ہے اس کے ساتھ ہے، یا پھر اس کا تعلق جو ہے اس کے جو ما بعد ہے اس کے ساتھ ہے۔ وہ کیسے کہ جیسے آپ نے پڑھا، دیکھا، سنا کہ اس سے پہلے اللہ جل شانہ کی چند بڑی نعمتوں کا تذکرہ آیا، جس میں بیت اللہ اور پھر اس کی تحویل، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور خاص بعثت کا تذکرہ کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ تو اس کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ایسی ایسی نعمتوں سے تمہیں نوازا گیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم میرا ذکر کرو، اور اس کے نتیجے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا ذکر کرنا کیا ہے، ہمارے ذکر کی 3 صورتیں یا 3 جہتیں ہیں۔ اپنے دل سے اللہ کو یاد کریں۔ دل سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل پر اللہ جل شانہ کی خشیت، اب اللہ جل شانہ کی عظمت کا احساس دل پر طاری ہو۔ دوسری جہت یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ جل شانہ کا ذکر کریں، جن میں اس کی تسبیحات شامل ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ شامل ہے، جن میں آپ کسی بھی مجلس محفل میں کوئی بھی اللہ کی بات کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تیسری جہت وہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو حکم دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، ان پر عمل پیرا ہوں۔ علی ترتیب پہلی قسم کو ذکر قلبی، دوسری کو ذکر لسانی، اور تیسری کو ذکر عملی بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا ذکر یہ ہوگا، یعنی ہمارے ذکر کی کیفیت یہ ہوگی جو ابھی میں نے بیان کی ہے۔ جبکہ اللہ جل شانہ کا ہمیں یاد کرنا، یہ ہمارا ذکر جب اللہ جل شانہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لطف سے ہمیں یاد کرتا ہے، اپنی مغفرت سے ہمیں یاد کرتا ہے۔ وہ یاد کرتا ہے کہ میرا بندہ عاصی ہے، گناہ گار ہے، میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ وہ یاد کرتا ہے کہ میرا بندہ محتاج ہے، طلبگار ہے، سائل ہے، میں اس کو نواز دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آگے ہے واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا شکر کرو، میرا کفر نہ کرو۔ شکر کی بھی اسی طرح سے علماء نے 3 درجے یا 3 جہتیں لکھی ہیں کہ دل سے شکر کرنا، زبان سے شکر کرنا، اور عمل سے شکر کرنا۔ دل سے شکر یہ ہے کہ انسان اللہ جل شانہ کی جتنی نعمتیں اس پر ہیں ان کا دل سے ممنون رہے، اور زبان سے شکر یہ ہے کہ اس کا زبان سے اظہار بھی کرے، زبان سے بھی کہے یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ اور عمل سے شکر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو حکم دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، ان پر عمل پیرا ہو۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ ولا تکفرون، اور میرا کفر نہ کرو۔ اس کی بھی علماء نے 2 جہتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ
اللہ جل شانہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان پر ایمان لائے۔ مثلا سب سے پہلے خود اللہ کی ذات، اس کے بعد پھر اس کے انبیاء، اس کے بعد پھر جنت دوزخ، یعنی جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے جو کہ بیسیکلی عقائد کہلاتے ہیں، ان عقائد پر ایمان لائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ توحید، رسالت، آخرت اور ان سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جو ان کے متعلقات ہیں، ان تمام پر اس طرح سے ایمان رکھے کہ دل میں بھی ان کی صداقت کا یقین ہو اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، جس کو عرف میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہتے ہیں۔ اور علماء نے ایک اور جہت بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ جل شانہ کی جو نعمت ہے اس کا حق ادا نہ کرے، اس کا جو تقاضا ہے اس نعمت کا وہ پورا نہ کرے، تو اس کو بھی کفر کہتے ہیں، جیسے عرف میں کفران نعمت کہا جاتا ہے۔ مثلا اللہ نے ہمیں مال دیا، اللہ نے ہمیں اولاد دی، اللہ نے ہمیں عافیت دی، اللہ نے ہمیں صحت دی، تو ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے احکامات کی پابندی کریں، اس کے احکامات مانیں۔ اگر نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھیں، روزے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ اگر آپ صاحب مال ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر آپ صاحب وسعت ہیں تو حج ادا کریں۔ الغرض اللہ جل شانہ کے جتنے احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کو بھی کفر کہا جاتا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کفر کی دوسری قسم ہے جس کو کفران نعمت کہتے ہیں۔ تو آج کی اس مختصر آیت کے اندر یہ 3-4 اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ امید ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ان باتوں سے آپ کا فائدہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا، انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 153 ان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت تک دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔